हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। कारगिल हुआ तो फॉर्मली जो इंटीमेशन आई थी उसकी ब्रीफिंग दी गई मियां साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। एक फॉर्मली 17 मई 1999 DGMO ने दी थी, लेकिन उससे पहले वो इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देयर वाज अ रियलाइजेशन कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जब वाजपेयी लाहौर आए थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ को इल्म नहीं था? नॉट एट ऑल। वाजपेयी साहब आए थे कोई 20-21 फरवरी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और वाघा बॉर्डर में हमने रिसीव किया, प्राइम मिनिस्टर थे और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहां उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और जो एयर और नेवल चीफ थे, उन्होंने बकायदा सलूट भी किया। ये बात कही जाती है कि जनवरी में एक ब्रीफिंग दी गई थी और नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल होने जा रहा है। जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, मैं था उसमें, और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी के ऊपर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, हुकूमत के स्पोक्समैन थे उस वक्त। इनिशियली ISPR की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फ़ौज है? ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जमान था हुकूमत का। तो मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग अकेले नहीं दूंगा, मेरे राइट पे बैठेगा DG ISPR ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी और मेरे लेफ्ट पे बैठेगा फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। उस वक्त मुझे मालूम हुआ। यानी कि फ़ौज है, हमारी फ़ौज है वहाँ पर। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, NLI। और ये आपने बताया ये मई था अगेन? हाँ, मे आई वुड से द सेकंड हाफ ऑफ मे, लास्ट वीक ऑफ मे कह लें। तो उसको मालूम हुआ कि ये हमारे रेगुलर्स हैं। तो कैसा महसूस हुआ गवर्नमेंट का पाकिस्तान के एक फेस और स्पोक्समैन होने की हैसियत से? वो बहुत मुश्किल मरला था, बल्कि मैंने तो ये कहा भी उस वक्त कि हमें बात सच करनी चाहिए कि ये बात है कि हिंदुस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो वायलेशन की थी 1984 में सियाचिन की, तो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स है और मसला हल करें। लेकिन आपको दिक्कत महसूस हुई, आपको मुश्किल लगा उस वक्त के एक चीज़ जिसका खुद आपको उस वक्त पता चल रहा है कि आप उसको बैठ के डिफेंड करें, बहुत एक्सप्लेन मुश्किल करें? था। फिर हमने कैबिनेट मीटिंग भी हमारी हुई, हमने कहा 3 जून को हुई थी गालिबन, उसमें भी बात हुई। गवर्नमेंट सर्कल्स से जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई मई में और पता चला, तो क्या उस वक्त माहौल और रिएक्शन और तासुर क्या था? शौक का था और हैरानगी का था, और उसमें मेरा ख्याल में वो जो एक सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी कि ये तो पता नहीं कैसे कर लिया इतनी बड़ी चीज़ कि एक मतलब है कि हम एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तिखार अली ख़ान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों, प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ? शौक भी था और एक मायूसी भी थी कि हम एक डगर पर जा रहे थे, मुज़ाकरात के एक प्रोसेस शुरू हुआ था और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क ख़ुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुहरान में फंस गए हैं जिसका नताइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दबाव कितना था? दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली। हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग, वी वर अ न्यूक्लियर पावर, हमें पता था, और हमें पता था कि क्या रेड लाइंस हैं कि हिंदुस्तान वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, कि मुकम्मल कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर फैक्टर डिड नॉट कम इनटू प्ले, या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये, पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी, अभी तो स्कर्मिशेस हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर पे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी, तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में से सोचा जाए, और ये बात दोनों तरफ से थी। जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो US गए।
امریکہ جانے سے پہلے ان کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی؟ نہیں، مجھے صرف انٹیمیشن آئی. میں اس وقت جب وہ جا رہے تھے میں اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ نتھیا گلی میں تھا. سمجھا جاتا ہے بہت ابرپٹلی سب کچھ ہو گیا اور وہ اچانک سے چلے گئے. تیاری ہو رہی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جی ایچ کیو کا رابطہ تھا ود دا امریکنس. یہ ان کی آشیرواد کے ساتھ گئے تھے. جنرل مشرف ان کو سی آف کرنے آئے. نواز شریف یہاں سے گئے تو کیا کچھ باتیں ایسی تھیں جو طے کی گئی تھیں کہ جو جا کے انہیں کرنی تھی پاکستان کی بہاف پہ اور یہ میرے نہیں خیال کی میں گئی؟ وہ اس لیول پر ہوئی ہوں گی ان کی آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات تھی، کیونکہ بیسیکلی اٹ واز اے ملٹری ایشو. اور اب یہ ایشو تھا کہ چونکہ اب آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن کا خطرہ تھا تو ان کے آپس میں مشاورت جو بھی ہوئی اس لیول پر ہوئی. مشرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی جیتی ہوئی قسم کی جنگ یا سچویشن تھی، لیکن سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. نہیں، میں اس زمشن سے ایگری نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو 1965 میں ہم نے غلطی کی تھی کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیشن میکنگ ہمارے ہاں نہیں ہے، کہ ادارتی فیصلہ کرنا مشاورت کے ساتھ اور پھر اتفاق رائے ہوتا ہے، پھر آگے لے کے چلتے ہیں. 65 وار میں بھی 12 ڈویژن ہے مری میں، 4-5 لوگ تھے ادھر، ایوب خان صاحب تھے، اور وہی ادھر بھی ہوا 3-4 لوگ تھے، فیصلہ کر لیا. اور ازمپشن بھی وہی تھی. 65 وار کی جو ازمپشن تھی وہ آپ نے 1999 میں وہی دہرائی کہ ہم جو مرضی کریں گے ہندوستان اس کا ریئیکشن اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر پہ پاکستان کا سٹانس تھا اسے نقصان پہنچا گا؟ یس، کشمیر کو منسلک ہو گیا دہشت گردی کے ساتھ. ہندوستان نے امریکہ سے قربت بنا لی اور امریکہ کی ٹلٹ ہوگی ٹورڈز انڈیا. وہ ٹلٹ وہاں سے شروع ہوتی کارگل سے. اور ادھر اپنے سب سے بڑی بات ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، لاس آف لائفز. ہمارا بڑا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا. ہم نے کیٹر نہیں کیا تھا، جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائیز نہیں پہنچا سکے تھے. ہمارا خیال ہی نہیں تھا. انڈیا تو بوفرز گن لے کے آ گیا، ایئر فورس لے کے آ گیا. ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا. تو یہ تو بڑی فلاڈ ازمپشنز تھی. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی، مجھے ایک فوجی ملا سینئر بندہ 17 مئی کی بریفنگ کے بعد. میں نے کہا کیا اسیسمنٹ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے سر یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لا ہوگا. 3-4 لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی جو حکومت میں ہے. اکاؤنٹیبلٹی صرف لاوارثوں کی ہوتی ہے، مظلوموں کی ہوتی ہے، مخالفین کی ہوتی ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کی بھی کافی وہ سیاستدان جو حزب اختلاف میں ہیں. کیوں نہیں ہو سکی اکاؤنٹیبلٹی؟ ہمارے دوگلے معیار ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول آلسو. ہمارے تو اتنا جو خاموشی سے خفیہ فیصلے ہوتے ہیں، ہم تو اپنی سائے سے ڈرتے ہیں. اتنے 100 جانیں ضائع ہوئیں، اس میں انٹرنیشنل پریشر آیا. Lives of the people of Pakistan. جانے چاہے سولین کی ہوں یا وردی والے کی ہوں، جان از دا موسٹ پریشیس پوزیشن. اور ویسے بھی جس میں ملک کا بھی نقصان ہوا لیکن رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی، اور کبھی بھی نہیں فکس ہوئی. لیکن یہ کام تو سیاستدانوں کا تھا. مطلب پرائم منسٹر کو اگر بریفنگ بھی 2-3 مہینوں کے بعد مل رہی تھی تو کیا یہ ان پہ اونس نہیں تھا کہ وہ کمیشن بناتے؟ ان کا ارادہ بن رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی معاملہ تھی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے تھا. یس، کیونکہ آفٹر آل ایک جو بھی ہے ان دا ڈرائیونگ سیٹ، وہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے بر وقت. انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ کارگل میں پاکستان کے جو فوجی مارے گئے تھے، پاکستان نے ان کی لاشیں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے لاشیں لینے سے انکار کر لی. جب معاملہ اوپن آ گیا تھا، جب ہم نے خود ایک سائن ہو گیا تھا وہ واشنگٹن ڈکلیریشن بھی 4 جولائی کو، تو وڈرال کے اوپر، تو پھر تو ظاہر تھا کہ ہم نے ہماری فوج لائن آف کنٹرول کے اس پار تھی. تو جو ہمارے اثاثے تھے چاہے ہیومن یا دوسرے، تو وہ ہم نے واپس لیے. کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ فگرس، لیکن میں نے کچھ فوجی افسران کو ملا تھا اس وقت، اور میں دیکھا تھا کہ وہ کچھ یہ بھی تھا کہ یہ وڈرال کے اوپر ناراضگی تھی. وڈرال پہ تو بعد میں کافی خفگی تھوڑی سی رہی کہ نہیں پوچھا، بتایا نہیں گیا. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے کہ فوج کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید نواز شریف وہاں جائیں گے تو کچھ اور بات کریں گے. میں خیال، لیکن جس طریقے سے وہ وڈرال میں بھی کافی کیجولٹیز ہوئی تھیں، کیونکہ وہ ہائٹ سے آ رہے تھے اور کئی جگہ دے ور سٹنگ ڈکس.
اس کا ایک ریئیکشن ہوا تھا امنگ دا مڈل اینڈ سینئر ایشلونس. ٹیپ جو تھی ایک لیک کی گئی تھی انڈینس کی طرف سے، اور جس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی نہیں پتا تھا کہ کارگل ہو. وہ فوج کے اندر کوآرڈینیشن نہیں تھی. ایک تو فوج کے اندر صرف 4 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو معلوم تھا سینئر لیول پر، باقی کور کمانڈرز کو نہیں معلوم تھا. پھر آرم فورسز جس کے 3 شاخیں ہیں، بری، بحری اور فضائی. بری فوج کے کمانڈرز اور 4 لوگوں کے علاوہ فضائی اور نیوی والے کو تو معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ بات کیا درست ہے کہ نیول چیف نے اور ایئر فورس چیف نے پرائم منسٹر سے یہ شکوہ کیا تھا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اس کی پلاننگ میں کارگل کی؟ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. کیا اس رائے سے متفق ہیں کہ کارگل جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور سیاسی جو قیادت ہے اس کے درمیان رابطوں کی کمی بلکہ ایک طرح سے طاقت کی جو رسہ کشی ہے اس کی ایک بدترین مثال ہے؟ بعد میں بن گئی. جب کارگل شروع ہوا تو اس وقت کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی، کوئی ایسی رسا کشی نہیں تھی، بلکہ بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی. تو پھر کیا واجپائی کے پاکستان آنے سے فوج ناراض ہو گئی تھی؟ ان کے آنے سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑی لیڈ سٹوری آئی ایک اردو اخبار میں کہ فوج نے ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ کس سورس سے آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی، وہ میرے خیال میں اس کا پتہ نہیں چلا. آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں؟ میرا انالیسس کہتا ہے کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں تھے. حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ آج کل تو ہم منتیں کرتے ہیں مودی صاحب کے کہ آپ ہم سے بات کریں، آنے کی تو بہت دور کی بات ہے. چاہے وہ شرارت تھی، چاہے کسی نے خبر دی، وہ اس سے میرے خیال میں ایک تاثر یہ گیا کہ فوج شاید یا کچھ عناصر فوج میں خوش نہیں ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ انہی لوگوں سے ہوئی ہو جو کارگل کے اندر منسلک تھے. اکتوبر 1999 میں کو ہوا جو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کارگل سے جو فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان تناؤ شروع ہوا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا؟ 12 اکتوبر کارگل کا نتیجہ تھا. جو اس افسر نے کہا تھا نا کہ یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لا ہوگا، وہ اس قسم کی سچویشن. اگر آئی تھنک وہ اکٹھے بھی شاید عمرہ کے لیے بھی اکٹھے گئے تھے سارے، آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی اس وقت، لیکن ایک خلیج آ چکی تھی. لیکن اگر میاں صاحب اس وقت فوج کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید کچھ حالات مختلف نہ ہوتے. کوئی خفیہ معاہدہ تو ہو نہیں رہا تھا. انویٹیشن ٹو واجپائی واز معمول کی کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسی سرنڈر نہیں تھا، کوئی سیل آؤٹ نہیں تھا. وہ تو ایک نیبرنگ کنٹری کے جا رہے اور ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے تھے. وہ ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے. کارگل کے بعد مشرف کی اور نواز شریف کی پرسنل کیمسٹری کیسی تھی؟ ظاہر ایک سسپیشس تھا، سسپیشن کہہ لیں ذرا. وہ ایک خلیج تو آئی ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں کارگل کا اس جو ریجن ہے اس پہ کیا امپیکٹ رہا اور پاکستان پہ کیا اس کا اثر ہوا؟ کارگل کا یہ تھا کہ اٹ واز اے سیٹ بیک انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک حوالے سے. ایک تو ہماری کریڈیبلٹی کے حوالے سے، ایک کشمیر کے حوالے سے، اور ایک پاکستان امریکن تعلقات کے حوالے سے کہ جو امریکن ٹلٹ ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا. انٹرنلی تو پھر وہ یہی ہوا نا کہ جو ڈفرینسز تھے وہ بڑھ گئے، لیکن اس کے بعد مین تھا نیشنل سیکیورٹی. جو ڈیسیشن میکنگ ہے ہمیں چاہیے تھا لیسنز شوڈ ہیو بین لرنڈ، اور تاکہ سول اور ملٹری قیادت آن نیشنل ایشوز شوڈ بی آن دا سیم پیج. اور اس کی ضرورت اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی.